حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے 1400 قبل مسیح میں لڑ کر کنعان واپس لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، میں اپنی ویڈیو میں آپ کے لیے واقعات لے کے حاضر خدمت ہوتی ہوں، کچھ ایسے واقعات جو آپ کے دل کو اچھے لگیں، جن میں آپ کو کوئی اچھی بات مل سکے، جس پہ آپ عمل کر سکیں، آگے کسی کو بتا سکیں۔ کوشش تو میری یہی ہوتی ہے، تو یقیناً آپ کو بھی واقعات اچھے لگتے ہوں گے اور کچھ آپ ان میں سے اچھا بھی ڈھونڈتے ہوں گے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے کوئی پچھلے واقعات نہیں سنے ہوئے تو آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلے واقعات کو بھی سن کے ان میں سے کچھ اچھا ڈھونڈیں اور کچھ اچھا سیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور ہمارے چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تاریخ کے جھروکے میں آج جو میں واقعہ آپ کے لیے لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے ارض فلسطین۔ آئیے واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ ارض فلسطین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے بادشاہ نمرود کے ظلم اور بت پرستی سے تنگ آ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کنعان موجودہ فلسطین کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ فرمایا، ہم نے اسے اور لوط کو ایسی سرزمین کی طرف نجات دی جسے ہم نے عالمین کے لیے بابرکت بنایا تھا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 71۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، جنہیں آپ اپنی والدہ سمیت اس جگہ رہنے کے لیے لائے جس جگہ اس وقت شہر مکہ آباد ہے، تاکہ وہاں موجود اللہ کا گھر عبادت کا مرکز بنے۔ فرمایا، ترجمہ: اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے جو کنعان میں ہی رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام یعقوب علیہ السلام رکھا گیا۔ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب اضافی طور پر عطا کی اور سب کو صالح بنایا۔ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں اولاد یعقوب کا مصر کی طرف ہجرت کرنا وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے بنی اسرائیل مصر میں سکون سے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد مقامی آبادی جو قبطی تھی اس سے دوسری نسل کی وجہ سے دشمنیاں شروع ہوئیں اور جلد ہی بنی اسرائیل فرعونہ مصر کے غلام بن گئے۔ تقریباً 3 صدیوں کی غلامی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے واپس کنعان فلسطین کی طرف لے کر چلے، لیکن راستے میں بنی اسرائیل نے شرارتیں کیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو صحرا میں رکھا۔ اسی دوران توریت نازل ہوئی اور انہیں شریعت دی گئی۔ اس کے بعد پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے 1400 قبل مسیح میں لڑ کر کنعان واپس لیا اور وہاں پر 12 قبیلوں میں بٹ کر رہنے لگے۔ تقریباً 4 صدیاں بنی اسرائیل وہاں فلسطین میں بغیر کسی حکومت کے رہے۔ ان کے درمیان قاضی ہوا کرتے تھے جو فیصلے کرتے تھے، جن کی تعداد 12 بتائی گئی ہے۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت شموئیل علیہ السلام نبی کے دور میں حضرت طالوت کے ذریعے بنی اسرائیل میں حکومت قائم ہوئی، جو کہ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قائم رہی۔ یہ عرصہ 120 سال کا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ شمال کی جانب 10 قبائل نے
سامریہ نام سے، جبکہ جنوب میں باقی 2 قبائل نے یہودا کے نام سے سلطنت قائم کر لی۔ اسرائیل کو 712 قبل مسیح میں شام کے بادشاہ نے فتح کر کے اپنے ملک میں شامل کر لیا، جبکہ یہودا، جس کا دارالسلطنت بیت المقدس تھا، کو بابلی بادشاہ بنو قدنظر، جسے عرب بخت نصر کہتے ہیں، نے 586 قبل مسیح میں تباہ کر دیا۔ حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر جلا دیا، تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بابل لے آیا۔ 70 سال کی غلامی کے بعد ایران کے بادشاہ کو روش اعظم، جسے عرب خسرو کہتے ہیں اور قرآن مجید نے اسے ذوالقرنین کہا ہے، نے مشرق و مغرب فتح کیا، بابل کے بادشاہ کا خاتمہ کر دیا اور 539 قبل مسیح میں یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دی اور انہیں وہاں پر دوبارہ ہیکل تعمیر کرنے میں مدد بھی دی۔ لیکن اب فلسطین فارس کی سلطنت کا ایک صوبہ رہا۔ یہ عرصہ 331 قبل مسیح سے 167 قبل مسیح تک تقریباً 2 صدیاں قائم رہا۔ یونان کے اسکندر اعظم نے فارس کی بادشاہت کو شکست دے کر یونانی بادشاہت قائم کی اور اگلی 2 صدیاں فلسطین یونان کا صوبہ رہا۔ رومی بادشاہ نے یونانی بادشاہت کو شکست دے کر اپنی بادشاہت قائم کی اور فلسطین رومی سلطنت کا صوبہ بن گیا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہودیوں نے ان سے دشمنی کی اور اپنی دانست میں انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اسی دور میں اس علاقے کا نام کنعان سے فلسطین پڑ گیا۔ سن 70 میں روم کے بادشاہ کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کی، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے اپنے وزیر ترتوس کو مامور کیا، جس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کو جو دوسری مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا، اسے توڑ دیا، جو ابھی تک مسمار پڑا ہوا ہے۔ اس نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے نکال دیا۔ سن 15 ہجری بمطابق سن 635 میں جب فلسطین کو مسلمانوں نے رومی بادشاہت سے فتح کیا تو اس وقت فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس میں تھوڑے سے یہودی رہتے تھے، اور وہ بھی عیسائیوں کے استبداد کے تحت تھے۔ مسلمانوں نے فلسطین میں یہودیوں کو آزادی دی اور یہودیوں نے انہیں اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ اس مختصر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 600 سال قبل مسیح سے سن 1948 تک اسرائیل کبھی بھی آزاد ریاست نہیں رہا ہے۔ یہ صورتحال 20ویں صدی تک قائم رہی۔ یہودیت جو ایک خدائی دین تھا، بنی اسرائیل نے اسے ایک نسلی دین بنا لیا۔ یہ اسرائیلی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی دوسری نسل کو یہودی نہیں مانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل اپنے آپ کو باقی انسانوں سے برتر نسل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ باقی انسانوں کو وہ اپنا خدمتگار سمجھتے ہیں۔ جب رومی بادشاہ نے یہودیوں کو فلسطین سے نکالا تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور یورپ تک پھیل گیا۔ دنیا میں پھیلنے کے بعد یہودی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے بڑا گروہ وہ تھا جس نے اپنی دینی شناخت تو قائم رکھی، لیکن قومی لحاظ سے جس قوم کے ساتھ رہتے تھے وہی قومیت اپنا لی۔ جو یہودی ایران میں رہتے تھے انہوں نے ایرانی قومیت اختیار کر لی، اور جو شام میں رہتے تھے انہوں نے شامی قومیت اختیار کر لی۔ لیکن ایک گروہ نے اپنی دینی شناخت کے ساتھ ساتھ اپنی قومی شناخت کو بھی قائم رکھنے کا فیصلہ کیا اور دنیا میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھتے رہے۔ یورپ نے 18ویں صدی عیسوی تک تقریباً تمام دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ ان کی سلطنت سے باہر کچھ اہم سلطنتیں ترکوں کی عثمانی خلافت جو تمام عرب علاقوں پر مشتمل تھیں اور ایران کی بادشاہت تھے جن پر ان کی للچائی نظریں تھیں۔ 19ویں صدی عیسوی میں مشرقی یورپ کے ان یہودیوں نے جو اپنی قومی شناخت بھی قائم رکھنا چاہتے تھے اپنی ایک قومی ریاست وجود میں لانے کی تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو صہیونیت کا نام دیا گیا۔ صہیون اصل میں یروشلم میں ایک پہاڑی کا نام ہے۔ جب ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف تحریک شروع کی تو یہودی جرمنی سے بھاگ کر برطانیہ جانے لگے۔ اس صورت حال نے صہیونیت کی تحریک کو مزید مضبوط کیا۔ ابتدا میں یہودی ریاست کے لیے دنیا کی کسی بھی جگہ کو قبول کیا گیا تھا۔ پھر ممکنہ مقامات میں ارجنٹینا، مادر یوگنڈا بھی زیر غور آئے، لیکن صہیونیوں کی زیادہ توجہ فلسطین پر تھی، جبکہ یہودی ریبوں کی شورا نے فلسطین واپسی کا نظریہ رد کر دیا تھا۔ برطانیہ نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی نیت سے سن 1917 میں فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اسی سال
معاہدہ کے تحت برطانوی حکومت نے صہیونیوں کو فلسطین میں آباد ہونے اور اپنی حکومت قائم کرنے سے اتفاق کیا اور ہر طرح سے مدد فراہم کی۔ اس وقت فلسطین میں یہودی صرف 8% تھے اور ان کی ملکیت میں صرف 2% زمین تھی، لیکن سن 1943 میں ان کی تعداد 30% تک بڑھ گئی۔ برطانیہ اور یورپ نے یہودیوں کو فلسطین ہجرت کرنے میں مدد فراہم کی کیونکہ یورپی اقوام یہودیوں سے تنگ تھیں۔ برطانیہ کے مقاصد یہ تھے: نمبر 1، مشرق وسطیٰ میں اپنے پاؤں رکھنا اور پھر یہاں سے پورے مشرق وسطیٰ میں یورپی اقوام کو بسانا، جس طرح وہ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا وغیرہ میں کر چکے تھے۔ نمبر 2، جرمنی سے یہودیوں کی برطانیہ کی طرف ہجرت کو روکنا۔ نمبر 3، یورپ سے یہودیوں کی بڑی تعداد کو فلسطین منتقل کرنا تاکہ یورپ یہودیوں کی شرارت سے محفوظ ہو سکے۔ اس لیے سن 1948 میں اسرائیل ملک وجود میں لایا گیا۔ تاریخ نے نیا موڑ اس وقت لیا جب یورپی قومیں آپس میں لڑ پڑیں۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ اس قابل نہیں رہا کہ دنیا پر قبضہ جمانے کا اپنا خواب پورا کر سکے۔ اس لیے جن علاقوں میں یورپین اقوام اکثریت میں آ گئی تھیں، جیسے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ، تو انہوں نے اپنا قبضہ جاری رکھا۔ جہاں وہ اقلیت میں تھیں وہاں سے ان کی واپسی شروع ہوئی۔ جیسے برِ صغیر سے انگریز واپس چلے گئے کیونکہ وہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیکن اس دوران کیا ہوا؟ مشرق وسطیٰ میں تیل دریافت ہو چکا تھا۔ یورپ سمیت امریکہ اور مغرب کا مفاد تیل سے وابستہ ہو گیا۔ تیل کو مناسب قیمت پر مسلسل حاصل کرنے کے لیے مغرب کو، جس کی سربراہی اب امریکہ کر رہا تھا، مشرق وسطیٰ پر قبضہ درکار تھا۔ یہ کام اسرائیل سے بہتر اور کون کر سکتا تھا؟ اسی دوران سعودی خاندان سے امریکہ نے معاہدہ کیا جس میں تیل کی فراہمی جاری رکھنا لازمی تھا اور امریکہ کی طرف سے سعودی خاندان کی حکومت کو تحفظ دینا تھا۔ اس طرح مشرق وسطیٰ میں امریکی اور مغربی مفادات کے خلاف اگر کوئی اٹھے تو پہلے سعودی ریال کے ذریعے اسے خریدنا تھا، اگر نہ بک سکے تو اسرائیل کے ذریعے اسے تباہ کرنا تھا۔ اس وقت تیل دنیا میں بہت جگہوں پر دریافت ہو چکا ہے۔ دوسری طرف تیل کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کثرت سے موسمی تبدیلیوں کے سبب دنیا تیل سے دوسرے ذرائع پر منتقل ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں تیل کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ یعنی مغربی دنیا کے لیے اب سعودی عرب اور اسرائیل ماضی کی طرح لازمی نہیں رہا۔ ایران میں اسلامی انقلاب نے اس پورے علاقے سے امریکی سامراجی مفادات کے مد مقابل ایک مزاحمتی تحریک شروع کی جو اب اپنے کمال کو چھونے لگی ہے۔ اس لیے مغرب اب مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتا۔ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک تابوت سکینہ۔ تابوت اور سکینہ کے لغوی و اصطلاحی معنی: لفظ تابوت توب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے رجوع کرنا، پشیمان ہونا۔ چونکہ بنی اسرائیل مصیبت کے وقت اس طرف رجوع کرتے تھے لہٰذا اس کا نام تابوت رکھ دیا گیا جس کے معنی ہے صندوق کے۔ سکینہ کا لغوی معنی ہے سکون اور قلبی تسکین کے، اور اصطلاح تفسیر و تاریخ میں تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے اس صندوق کو کہتے ہیں جس میں انبیاء کے تبرکات تھے۔ تابوت سکینہ کیا تھا اور وہ کہاں سے آیا تھا؟ سب سے پہلے وہ کس کو عطا کیا گیا؟ کہتے ہیں حضرت امام طبری اور جلیل القدر مفسر امام قرطبی وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ شمشاد ایک خوشبودار اور نہایت مضبوط درخت کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ امام قرطبی کے مطابق 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ پوری زندگی آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور بعد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا جس میں وہ اپنا خاص سامان اور تورات شریف رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور ان کو شکست کا ڈر ہوتا تو وہ اس صندوق کو آگے رکھتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں کو چین، آرام و سکون حاصل ہو جاتا، اور صندوق کو جتنا آگے بڑھاتے آسمان سے بشارت عظمیٰ نازل ہوتی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کبھی اختلاف ہوتا تو وہ اس صندوق سے فیصلہ کراتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز خود ہی آتی۔ الغرض یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ لیکن
قرآن و حدیث میں اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ صندوق حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، لہٰذا اس بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سب سے پہلے کسے دیا گیا۔ اسی لیے بعد کے اکثر مفسرین نے اس بحث کو نہیں چھیڑا ہے، تاہم یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ وہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، جیسا کہ خود قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی بنایا ہو یا آسمان سے ان پر نازل کیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے چلا آ رہا ہوں۔ بہرکیف سورۃ بقرہ کی آیت 248 میں اللہ عز و جل نے تابوت سکینہ کی بابت یوں ذکر کیا ہے، ترجمہ: اور ان سے بنی اسرائیل ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکنیت کا سامان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ترجمہ: از حضرت شیخ الاسلام آیت میں ذکر بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی شرارتیں حد سے تجاوز کر گئیں تو فلسطین میں آباد ایک قوم عمالقہ جو کافر اور مشرک قوم تھی، اللہ نے اس کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کو مارا پیٹا، ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا، خاندانوں کو غلام بنا لیا، ساتھ ہی وہ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی چھین لے گئے، اور اللہ نے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ صالح افراد کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی مبعوث کیا۔ مفسرین میں اس نبی کی کے تعین میں اختلاف ہے، مگر جمہور مفسرین کی رائے ہے وہ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ امام طبری نے اسی بات کی وضاحت کی ہے، چنانچہ حضرت شموئیل سے بنی اسرائیل نے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تاکہ اس کے ساتھ مل کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ چنانچہ حضرت شموئیل نے بنی اسرائیل کے ایک شریف و صالح اور جسمانی اعتبار سے نہایت قوی شخص حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ مگر بنی اسرائیل اپنی عادت کے مطابق نبی کی بات میں نقص نکالنے لگے اور یہ سوال کرنے لگے کہ ہم کیسے مانیں کہ وہ ہمارے بادشاہ ہیں اور اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مقرر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے نشانی کے طور پر فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ صندوق واپس لوٹ آئے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صندوق کی واپسی کا اللہ نے یہ انتظام کیا کہ قوم عمالقہ پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرنی شروع کر دیں۔ جب قوم عمالقہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ سب مصیبتیں اسی صندوق کی وجہ سے آ رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو 2 بیلوں پر لاد کر شہر سے باہر کر دیا۔ بحکم الہی فرشتوں نے اس صندوق کو حضرت طالوت کے دروازے تک پہنچا دیا، اور اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی بادشاہت اور حضرت شموئیل کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو کا آخری ٹاپک ہے تابوت میں کیا تھا۔ قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں تھیں۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کی ٹوٹی ہوئی تختیاں تھیں جو آپ کوہ طور سے لے کر آئے تھے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ ابو صالح عطیہ بن سعد اور سفیان ثوری سے نقل ہے کہ اس میں عصا اور تورات کے ساتھ دونوں نبیوں کے لباس، پگڑی اور آسمان سے نازل ہونے والا من، شہد بھی ایک بوتل میں رکھا ہوا تھا، واللہ اعلم۔ پھر وہ تابوت کیا ہوا، اب کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر
بنو قد نظر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہود آج بھی اپنے ماہرین آثار قدیمہ سے اس کی تلاش کروا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جس دن تابوت مل گیا ہم ساری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ اسی لیے فلسطین اور اہل فلسطین کے در پہ ہیں، لیکن وہ تابوت تو ملنے سے رہا، کسی کو خبر نہیں کہ وہ تابوت کیا ہوا۔ یہ بھی خیال ہے کہ جس طرح اللہ نے قوم عمالقہ سے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی تھی، بعید نہیں کہ وہ دوبارہ فرشتوں ہی کی محافظت میں ہو، یا اس کی حاجت نہ ہونے کی وجہ سے زمین کی گہرائی میں دفن کر دیا گیا ہو یا آسمان پر اٹھا لیا گیا ہو، واللہ عالم۔ تو پیارے سامعین کرام، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیں، ملتے ہیں کسی آنے والی ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔